رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کا دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145۔ ہفتہ واری درس قرآن میں تسلسل کے ساتھ اللہ کی رحمت سے قرآن عظیم سمجھنے کا ہمیں موقع میسر ہوتا ہے۔ آج یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 کا درس یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا کہ اے میرے محبوب، اگر تم ان اہل کتاب کے پاس، اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، یہ دونوں اہل کتاب ہیں، چونکہ یہودیوں کے پاس توریت تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل، تو انہیں اصطلاح شرع میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر تم ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، بکل آیت یعنی ہر طرح کی نشانی لے آؤ، ما تبعوا قبلتک، تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہے، یعنی آپ کا قبلہ جو کعبہ معظمہ بن گیا ہے، اس قبلے کی پیروی وہ نہیں کریں گے، جو بھی نشانی لے کر آؤں وہ انکار کر دیں گے۔ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے میرے حبیب تم بھی تو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، یعنی قبلہ جب وہ بیت المقدس منسوخ ہو گیا، اور پیچھے آپ نے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سن لیا ہے، تو اب کعبہ معظمہ قبلہ بن گیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور اہل کتاب کا حال تو یہ ہے کہ ان میں کا بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا ہے، یعنی جیسے کہ یہودی اور نصرانی یہ دونوں اہل کتاب ہیں، لیکن یہودی نہ نصرانیوں کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں اور نصارہ نہ یہود کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں لیکن قبلہ میں یہ بھی مختلف ہیں۔ جب اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، تو میرے حبیب تمہارا دین تو اسلام ہے، یہ اہل کتاب تمہارے قبلے کی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے کسے باشد مخاطب جو بھی ہیں، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی
بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی علم آنے کے باوجود بھی ان کے یعنی اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلے، ان کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت تم ضرور زیادتی کرنے والے ہوگے، یعنی جو بھی اہل کتاب کی پیروی کرے گا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ظالم ٹھہرے گا۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، اب اس کی تفسیر آپ سنیں۔ تفسیر جلان میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں بغض و عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں، ہر نشانی لے آئیں، تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ جیسے کہ انسان کے پاس کوئی شبہ ہو تو اس کو دلیل پیش کر دے تو اس کا شبہ، اس کا شک دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو پیروی نہیں کرتے ہیں آپ کی قبلہ کی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی شبہ تھا کہ جسے دلیل بیان کر کے زائل کیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ آپ سے عناد اور حسد رکھتے ہیں۔ عناد اور حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو بتا دیں تو وہ مان لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے، آپ جتنا مرضی چاہے بتائیں، جب ہر دھرمی پر انسان قائم ہو جاتا ہے تو آپ لاکھ اس کو سمجھائیں وہ مانے گا نہیں۔ یہودیوں کا حال یہی ہے، ان کو سب پتہ تھا یہ آخری نبی کی جو نشانی بتائی گئی تھی خود انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، ان کے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ آخری نبی کی بہت ساری نشانیاں اور علامات و صفات ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخری نبی دو قبلے والے ہوگا، نبی ذوالقبلتین ہوگا، یعنی دو قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے گا جو آخری نبی ہوگا۔ اب حضور نے ایسا کیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف، پھر کعبہ معظمہ کی طرف یہ نشانی پوری ہوئی، تو ان کو تو اور زیادہ پختگی کے طور پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ جس آخری نبی کی نشانی ہم نے کتاب میں پڑھا تھا، ہماری کتاب نے جس کی بشارت دی تھی وہ تو ہم نے دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ اور زیادہ حضور پر ایمان لاتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا نا، تصدیق ہو گئی اس کی۔ حضور نے جب دو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، بجائے اس کے اس نبی کو مانتے، حسد تھا ان کے اندر، حسد، کینہ تھا، بغض تھا، ان کا جو پرانا حسد تھا نا، حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ ان کی ہم باتیں مانیں گے، اثر وہی تھا کہ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ یہ جو نبوت ابھی تک بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، جتنے پیغمبر آئے زیادہ تر بنی اسرائیل میں آئے، اور آخری نبی جو سب سے افضل نبی ہیں اور آخری نبی ہیں یہ بنی اسماعیل میں آ گئے، ان کو یہ حسد تھا، یہ بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ کا فضل ہے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے نا، وہ چاہے اس کا اختیار ہے، نبی تو وہ بھیجتا ہے، رسول تو وہ بھیجتا ہے، وہ چاہے بنی اسماعیل میں بھیجے چاہے بنی اسرائیل میں بھیجے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ان کو اصل حسد یہ تھا کہ ہماری جو سرداری تھی، ہماری جو عزت تھی لوگوں میں، کہ نبوت ہمارے ساتھ خاص تھی، انبیاء ہمارے درمیان میں آتے رہے، وہ سب خاک میں مل گئی، اب ان کو کون پوچھے گا، ان کی سرداری ختم ہو گئی۔ اس حسد کی بنا پر یہ حق کو ماننے سے اور حق کا اقرار کرنے سے یہ انکار کر دیتے تھے۔ یہ حسد انسان کو کہاں لے جاتا؟ ابلیس کا نہیں دیکھا حال؟ حسد ہی نے ابلیس کا انجام کیا کیا؟ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، رب نے بڑے پیار میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے یار، اور خود قرآن نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ابلیس مردود کو سب کچھ پتا تھا، اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے اتنی محبت کے ساتھ ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، لیکن حسد کیا تھا کہ ہم برسوں سے لاکھوں برس عبادت کر رہے ہیں، خلافت ہم کو ملنی چاہیے تھی تو ان کو اللہ نے دے دیا، آج پیدا ہوئے،
آج ان کی تخلیق ہوئی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، خلافت یہ پا گئے اور ہم محروم رہ گئے. یہی حسد تھا. وہی ابلیسی ذہن یہودیوں کے پاس تھا. ابلیس کو حسد کیا تھا کہ برسوں کے عابد تو ہم ہیں، خلافت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا زمین میں، تو خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم تو فرشتوں کے استاذ ہیں. وہ یہ چاہتا تھا، وہ یہ گمان میں تھا. تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اللہ نے آدم کو اٹھا کے دے دی، جبکہ انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. ابھی تخلیق ہوئی، ابھی خلیفہ بن گئے. اس حسد کی وجہ سے وہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر گیا. یہی ابلیسی فکر اور ذہن یہودیوں کو سما گئی کہ انبیاء کرام تو ہماری قوم میں آتے رہے، نبوت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی، یہ بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گئے؟ نبوت بنی اسرائیل کا خاصہ ہے، ان کا حق تھا، یہ تو وہاں چلا گیا، نبی وہاں آ گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. تو جو انجام ابلیس کا ہوا وہی انجام یہودیوں کو بھی ہوگا. ابلیس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، تو یہودیوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ سوچ اور فکر وہی ہے. حسد وہی ہے جو ابلیس نے کیا تھا، وہی یہودیوں نے کیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو پتہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے. اور جس کے سینے میں حضور نبی کریم السلام کا کینہ اور بغض ہو، وہ اس کینہ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا. یاد رکھنا، اگر کسی بدبخت کے سینے میں حضور علیہ السلام کا کینہ یا حسد سما جائے، وہ مر جائے نا، تو بھی ہدایت اس کو نہیں مل سکتی. ایسے شخص کو قرآن و حدیث اور معجزات عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہوتے. کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو نا، تو لاکھ اس کے پاس دلیلیں دیں. ابو جہل کا حال دیکھا نہیں؟ مصطفیٰ کریم کے بہت سارے معجزات دنوں رات دیکھا کرتا تھا. ابو جہل دنوں رات دیکھا کرتا تھا. اور کتاب العقائد میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کسی دوست نے کونے میں لے جا کر کو پوچھا کہ ابو جہل بتا، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا کہتا ہے؟ یہ نبی ہیں کہ یوں ہی صرف بول رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ آج بھی اس کا جملہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابو جہل کا یہ قول تھا، اس نے کہا کہ انا نعلم انا محمدن نبی ولکن لا نؤمن ابدا. اس کا معنی ہوتا کہ ابو جہل نے کہا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان نہیں لائیں گے. یہی حال یہودیوں کا تھا. یہی حال یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی یہی ہیں، لیکن معجزات جہاں دکھا دو، ان کو عقلی نقلی دلائل پیش کر دو، کچھ بھی نہیں. حسد، کینہ، بغض، دشمنی، نفرت، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا رہا ہے. حضرت آدم کے دو بیٹے تھے نا، حابیل و قابیل. حسد نے کیا کیا؟ قابیل کا حشر کیا ہوا؟ کافر ہو کر کے مرا حسد نے. تو یہ بری شے ہے. تو یہودیوں کو یہی چیزیں تھی، کیونکہ اگر ان کے سامنے لاکھ دلیلیں پیش کر، جیسے آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں نا، یہ ہر دھرم فرقہ ہے، آپ پورا قرآن کھول کر کے دلیل پیش کر دینا، وہ نہیں مانیں گے. آنکھ بند کر کے اندھ بھگت جس کو بولتے ہیں وہ ہیں. آج کل یہ غیر مقلدین میں یہ صفت یہودی والی پائی جاتی ہے. یہ جو صفت ہے نا، نشانی، ہاں، غیر مقلدین بنام اہل حدیث ہے نا، یہ صفت ہے. آپ پورا قرآن کھول کر کے دلائل کے انبار لگا دیں، ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ دلائل صحیح ہیں، لیکن وہ مانیں گے نہیں آپ کی بات کو، چاہے جو کچھ کر لے. یہی یہودیوں والی علامت جو ہے نا، ان کے اندر پائی جاتی ہے، اہل حدیث کے اندر. تو ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ بند ہو چکا ہے. دل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور کے بارے میں دل صاف ہو. یاد رکھنا. اور جس کا دل ہی صاف نہ ہو، اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم السلام کا کینہ، حسد، بغض سما جائے نا، خدا کی قسم وہ کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتا. یہ تو کنفرم اور طے بات ہے. اللہ حضور کی محبت ہمارے سینے میں محفوظ رکھے. اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے. بس یاد رکھنا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یعنی اے میرے حبیب، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے اپنے حبیب کو کعبہ معظمہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، تو وہ قبلہ بیت المقدس منسوخ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے کعبہ قبلہ بن گیا۔ لیکن یہودی یہ لالچ رکھتے تھے، ہو سکتا ہے آگے چل کر پھر ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ طمع رکھتے تھے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، چلو ابھی وقتی طور پر کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے، پھر آگے چل کر ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب اب یہ جو قبلہ بن گیا ہے نا، اب یہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق بنا، حضور چاہتے تھے تو بنا نا، کعبہ معظمہ قبلہ کب بنا؟ ترضاہا، میرے حبیب تمہاری رضا کی خاطر، پچھلے درس میں تو بتایا تھا آپ کو، حضور کی رضا کی خاطر بنا دیا، تو اب یہ قبلہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کریں گے، اب کہانی ختم ہو گئی، حضور نے جب تک رخ کیا، اب حضور کے مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ قبلہ بن گیا، یہ کنفرم ہو گیا، رب نے یہ بتا دیا کہ اب یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا، اب چونکہ حضور چاہیں گے نہیں، حضور کی جو مرضی تھی مل گئی، جب انسان کو اس کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے تو پھر کسی اور شے کی طلب نہیں کرتا، حضور کی مرضی تھی کعبہ بن جائے، قبلہ بنا دیا رب نے، اب بات ختم ہو گئی۔ اب یہودیوں کو یہ امید رکھنا کہ آگے چل کر پھر ہمارے قبلہ کی پیروی کریں گے، یہ ایک کھوکھلی امید ہے، ایسا ان کی امید پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود کہ اہل کتاب ہیں لیکن خود یہ ایک دوسرے کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں، یہود صحرا کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں، یعنی بیت المقدس دونوں کا قبلہ ہے، یہودی اس جانب کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی اس طرف کو قبلہ مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ دونوں ایک ہی سمت کو قبلہ مانتے ہوں گے، یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود خود ہی جو ہے نا ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ مسلمان ہماری قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں؟ تم اہل کتاب ہو کر جب ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہو تو تمہیں مسلمانوں سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ مسلمان تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اگلی تفسیر ہے آیت نمبر 146۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن دیکھیں، اللہ پاک فرماتا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس آخری نبی کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ اس اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، چاہے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یہ میرے محبوب کو، میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں کو، اولاد کو اس کے پیدائش سے پہلے پہچانتا ہے، جب بیٹا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باپ کو پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی، پتہ ہوتا ہے نا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ہی باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اولاد ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی پہچانتا، کتنا گہرا تعلق ہوتا باپ اور بیٹے کا، پیدائش سے پہلے ہی پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتا اس سے کہیں زیادہ اہل کتاب نبی آخر الزمان کو پہچانتے تھے کہ آخری نبی یہی ہیں، یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ یعنی یہ نہ کوئی شبہ تھا، پتہ نہیں مطلب اہل کتاب کو کوئی شبہ تھا، پتہ نہیں کہ آخری نبی یہی ہے، کوئی دوسرا کوئی نبی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا کہ یہ آخری نبی کو پہچانتے تھے، جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے ان کو پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں کا ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، انہیں پتہ ہے آخری نبی یہی ہیں، کیونکہ جو ان کی کتابوں میں نشانیاں لکھی تھی، آخری نبی کی علامات و صفات، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی ذات میں موجود ہے، دیکھ لیا سب کچھ ذات میں، حضور کی ذات میں موجود ہے، تو واضح ہو گیا کہ آخری نبی ہی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود اللہ پاک فرماتا کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور آخری نبی پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔
اب اس کا تفسیر یہ ہے کہ مراد یہ ہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہتا، اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اہل کتاب نے پڑھا تھا اور حضور کی ذات میں سب دیکھا تھا جو اپنے کتاب میں پڑھا تھا۔ یہود علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام بڑے عالم تھے یہودیوں کے، وہ مشرف باسلام ہوئے۔ وہ حضور کی ذات اقدس پر جب علامات کو دیکھا نا فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام حالانکہ یہود کے بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام بتاؤ، اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اپنی اولاد کی طرح آخری نبی کو پہچانتے ہیں، تو اس آیت میں جو معرفت یعنی پہچان بیان کی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے عمر، کون کہتا ہے؟ یہود کے بڑے عالم اب مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول بن گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل اور اکمل تھا۔ ایک بار میرا بیٹا ہو سکتا اس کے میرا بیٹا ہونے میں شبہ ہو سکتا تھا، لیکن حضور کو جیسے دیکھا تو ان کے پہچاننے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی اوصاف تو ہمیں ہماری کتاب میں توریت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضور کے جو اوصاف اور علامات تھے کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں میں بیان کیا، جن کتابوں کا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے۔ عورت نے بتایا، بیوی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا ہے تو ہم تمہارے لیے کہاں یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی کس نے بتایا؟ رب نے بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ قطعی اور یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے، یقینی نہیں ہے۔ عورتیں جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، ہو سکتا ہمارا بیٹا نہ ہو، کسی اور کا بیٹا ہو، کہہ دے کہ تمہارا بیٹا ہے، اس میں امکان ہے، لیکن جس پہچان کو آخری نبی کی پہچان کو رب نے کرائی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر ان کا ماتھا چوم لیا کہ بات کتنی پختہ کی گئی، یہ ہے صاحب ایمان جو ایمان لے آئے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے کہ آخری نبی ہیں لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر رہے۔ یعنی کوئی پہچانتا ہے ہاں یہ آخری نبی یہی ہیں تو صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، یہودی پہچانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین عرب میں سے بہت سارے مشرک پہچانتے تھے یہ آخری نبی ہیں، چونکہ معجزات کو دیکھا تھا۔ ابو جہل خود پہچانتا تھا کہ آخری نبی ہی ہیں، لیکن مانا نہیں، تو پہچاننا کافی نہیں ہے، ماننا لازم ہے۔ ایمان کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت اور انجیل میں مذکور حضور السلام کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، جو اللہ نے فرمایا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، تو حق کیا تھا؟ حضور کی صفات، حضور کی نشانیاں، حضور کی علامات، حضور کی خوبیاں جو ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ وہ اہل کتاب کا گروہ جو علماء کا تھا، یہ جاہل جو ہے نا حضور کی اوصاف کو چھپا دیتے تھے، عوام میں بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بیان کرتے تو حضور کے اندر لوگ دیکھتے تھے ایمان لے آتے، تاکہ یہ حضور پر ایمان نہ لائیں، یہ چھپا دیتے تھے۔ جیسا کہ آج بد مذہبوں کا کام یہی ہے، اہل حدیث خبیث کا کام یہی ہے۔ حضور کے جو قرآن عظیم میں کمال کی آیتیں ہیں، جس میں حضور علیہ السلام کا انبیاء کرام کا غیب ہونا ثابت ہے، اس کو کبھی نہیں بیان کریں گے۔ جس میں ذاتی علم غیب کا انکار ہے نا، اس کو بیان کر کے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اس کو چھپاتے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں گے نا تو جو یہود کی صفت تھی، یہ ساری صفات آج کے بد مذہبوں میں خاص کر غیر مقلدین میں پائی جاتی ہے۔ یعنی قرآن تو وہ ہے نا جسے ضد ہے وہ نہ مانے، یہ الگ ہے بات، ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے، ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہے قرآن کی، لیکن ان بدبختوں کو نہیں ملتا ہے۔ وہ جو مطلب ذاتی طور پر جس چیز کی نفی کی گئی حضور کی ذات سے،
کہ حضور ذاتی طور پر علم غیب نہیں جانتے، یا انبیاء کرام کو ذاتی طور پر علم غیب نہیں ہے، ذاتی طور پر کسی کے مالک نہیں ہے، وہ آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتاتے ہیں، اور جس میں حضور کی صفات ہیں، کمال ہیں، فضائل ہیں، اس کو کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام یہودیوں کا ہے۔ یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے، ساری تورات پڑھ کر کے سناتے تھے اپنے عوام کو، لیکن جہاں آخری نبی کی علامات کی بات آئی اس کو چھپا دیتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ٹوٹل وہی معاملہ ہے جو اہل کتاب کا تھا، یہودیوں کا تھا، آج کے غیر مقلدین کا یہ حال ہے، چھپا دیتے ہیں۔ آپ کبھی ان کی زبان سے حضور کی تعریف و توصیف والی کوئی بھی آیت آپ سن نہیں سکتے، ایک گارنٹی ہے میری۔ جس طرح ہم کیسے سینہ ٹھوک کر بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی تعظیم، قرآن پڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، والضحیٰ، چہرے مصطفیٰ کی قسم، کون بیان کرے گا؟ بیان کرتے ہیں، واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کے زلفوں کی قسم بیان کرتے ہیں، نہیں، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، کون بیان کرتا بھائی؟ سنی بیان کرتے ہیں۔ ہم کیسے حضور کی صفات کو قرآن نے جو بیان کیا ہے کھل کر شرح صدر کر کے، یعنی سینہ کشادہ کر کے بیان کرتے ہیں؟ کبھی سنا کسی غیر مقلد کی زبان سے، وہابیوں کی زبان سے سنا کبھی کہ مصطفیٰ کریم کی ایسی صفات قرآن پڑھ کر کے بیان کرے؟ نہیں بیان کرتے۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ قرآن تو ہے بیان کرنے کے لیے نا، ہاں، جس میں مطلب ان کو ان کے گمان کے مطابق جس میں نقص نظر آئے حضور علیہ السلام کی، حالانکہ حضور تو بے عیب ہے یار، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، کہا کہ وہ کمال حسن حضور، اتنا کمال کو ہے نا، یہاں نقص کمی کا گمان ہی نہیں ہے۔ ہر پھول میں خار کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹے بھی نہیں ہیں۔ شمع جلتی ہے، دھواں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شمع ہے جس میں دھواں کا نام و نشان نہیں۔ کیسے بیان کرتے ہیں نا؟ کبھی سنا ان کی زبان سے بیان کرتے ہوئے؟ سنا ہو تو بتا دو مجھے۔ آپ ہزاروں ویڈیو کلپیں دیکھتے ہوں گے، لیکن حضور کی صفات، شان اور علامات یہ صحابہ کا طریقہ تھا بتانا، اور اس کی خیرات اہل سنت ہم کو ملی ہے، باقی نہیں۔ تو حضور کی صفات اور خوبیاں جو ہیں کتاب اللہ میں، اس کو چھپانا، بیان نہ کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا یہ معصیت، ان گناہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے، جس طریقے پر آج غیر مقلدین بد مذہبوں کی جماعت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، آرام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تبیان القرآن میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ ان کی کہانی تو بڑی طویل ہے، اور ہم نے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ میں، کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتے کھاتے در رسول پر پہنچے تھے، اور کیسے کیسے مصیبت جھیلتے جھیلتے۔ حضرت سلمان فارسی تقریباً 300 برس سے زائد ان کی عمر ہوئی، 300 سال سے زائد۔ تو کہتے ہیں کہ میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، تو مجھے اہل کتاب کے راہب ملے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کے۔ تو راہبوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ان قریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی خاص علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی کہتے پھر میں عرب پہنچ گیا، کسی طریقے سے بکتے بکاتے، اس وقت نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا تھا۔ میں نے تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا، تو پھر فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسے قسمت والے ہوتے ہیں، ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 147، الحق من ربک، میرے حبیب اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک معنی حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ حق ہے، مصطفیٰ کریم کا تشریف لانا حق ہے، قبلہ کی تبدیلی حق ہے، جو کچھ بھی رب کی طرف سے آیا سب حق ہے، تو اس کے حق ہونے میں شک نہ کرنا۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ چل جائے یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، بس چپ چاپ آنکھ بند کر کے گردن جھکا لے، اس میں چوں چرا
نہ کرے، چوچرا نہ کرے۔ اگر یہ معلوم پڑتا ہے کہ یقینی طور پر یہ اللہ اس کی رسول کی طرف سے آیا ہے نا، تو بس آنکھ بند کرے، آمنا وصدقنا، مالک ہم نے قبول کر لیا، حق ہے اور یہ سچ ہے۔ لہذا حق اور سچ کو ماننے میں کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔ بس آج یہیں تک رکھتے ہیں، چونکہ پھر آگے آیت شروع کریں گے تو ٹائم پورا ہو جائے گا، اور حدیث شریف کا بھی یہ درس سننا ہے۔ یہ